حضرت عبداللہ ابن عباس حضور کے چچا بھائی ہیں، قرآن کے بڑے ماہر تھے، وہ ان کا درس لگتا تھا، لوگ آتے تھے سوال پوچھتے تھے۔ ایک آدمی آیا ان کے پاس، آ کر کہنے لگا کہ حل للقاتل من توبہ، کوئی کسی کا مرڈر کر دے، کسی کا قتل کر دے، اس کی توبہ قبول ہوگی یا نہیں؟ اگر وہ توبہ کر لے تو اس کا گناہ معاف ہوگا یا نہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا لا، نہیں، اس کی توبہ بالکل قبول نہیں ہوگی، ناقابل معافی جرم ہے۔ پھر بعد میں کوئی ایک اور آدمی آیا، اس نے آگے یہی سوال کیا کہ حل للقاتل من توبہ، کیا کسی کا مرڈر کرنے والے، قتل کرنے والے کی توبہ قبول ہوگی؟ معافی کی کوئی گنجائش ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس نے اسے کہا نام لہو توبہ، ہاں معافی کی گنجائش ہے، توبہ کی گنجائش ہے۔ تو شاگردوں نے کہا حضرت اس دن وہ آدمی آیا تھا، یہی سوال کیا، آپ نے کہا کوئی گنجائش نہیں، اور آج آپ کہہ رہے ہیں ہاں گنجائش ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا ان الاول لم یکن قتل فمنعت عن القتل، وہ پہلا آدمی آیا تھا جو پہلے پوچھ رہا تھا، اس نے ابھی تک کسی کا مرڈر کیا نہیں، قتل نہیں کیا ہے۔ اگر میں اسے کہہ دیتا ہاں توبہ قبول ہو جائے گی تو کسی کا مرڈر کر دیتا کہ معاملہ آسان ہے، توبہ کر لوں گا، معاف ہو جائے گا، میرا گناہ دھل جائے گا۔ اس لیے میں نے کہا بالکل توبہ قبول نہیں ہوگی، تاکہ وہ اس گناہ پر آمادہ نہ ہو، وہ گناہ سرزد اس سے نہ ہو۔ اور جو دوسرا آدمی آیا تھا نا، اس سے یہ کام ہو چکا تھا، وہ کسی کا مرڈر کر چکا تھا، تو میں نے اس سے کہا ہاں توبہ قبول ہے۔ کیوں اگر کہہ دوں توبہ قبول نہیں ہے تو پھر وہ کسی اور کو مارتا پھرے گا، جب توبہ ہے ہی نہیں نا پھر اور کام نمٹا دوں۔ اس میں بہت مشہور حدیث ہے نا، تو وہ ایک آدمی تھا 99 قتل کر چکا تھا، 99 اس نے مرڈر کر دیا پچھلی قوموں میں، تو وہ کسی کو دیندار سمجھ کر اس نے سوچا کہ یہ علم بھی رکھتا ہوگا شریعت کا، عبادت گزار تھا لیکن شریعت کا علم نہیں تھا، اس کے پاس چلا گیا، بھائی اتنے مرڈر ہو گئے اور کیا میری معافی ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا یار اتنے سارے مار دیے 99 لوگوں کو، تیری کوئی معافی نہیں ہوگی۔ اس نے کہا جب معافی ہے ہی نہیں تو اس کو بھی کام کر دو، کیونکہ جو کسی عادی ہو جاتا ہے نا مرڈر کرنے والوں کے لیے مرڈر کرنا کوئی مشکل نہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے اس کا بھی کام نمٹا دیتا ہوں، پوری سینچوری کر دوں، تو 100 کر دیے پورے۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد اس سے احساس ہوا، اندر کھٹک ہوئی کہ نہیں مجھے اپنے گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے۔ اس نے لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں عالم شریعت کی صحیح جانکاری علم رکھتے ان کے پاس چلے جاؤ۔ ان کے پاس گیا، ان سے مسئلہ پوچھا، انہوں نے کہا توبہ قبول ہو سکتی ہے، اللہ آپ کو بھی معاف کر سکتے ہیں۔ تو کہا کیسے معاف کریں گے، کیا طریقہ ہے؟ انہوں نے بتایا کہ بھائی جرم اتنا، دیکھو قتل کرنے والا ہوتا ہے نا، قتل کرنے والے کا دل بہت سخت ہو جاتا ہے، انتہائی سخت۔ اسی وجہ سے بعض روایت میں آیا کہ القاتل عائس من رحمت اللہ، قاتل اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کا دل بہت سخت ہو جاتا ہے، پھر وہ سب کچھ گناہ کرتا چلا جاتا ہے۔ بہرحال اس نے کہا کہ تم فلاں بزرگوں کا علاقہ ہے، نیک بندوں کا علاقہ ہے، وہاں چلے جاؤ، ماحول اچھا ملے گا تو تم توبہ پر جمے رہو گے۔ تو وہ بیچارہ وہاں جا رہا تھا توبہ کی نیت سے، نیک لوگوں کی بستی کی طرف، بیچ میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اب وہاں پھر وہ لمبا واقعہ ہے، فرشتوں کا، رحمت کے فرشتے اور وہ عذاب کے فرشتے آپس میں بحث ہو گئی، اس کی روح کون لے کے جائے، وہ لمبا واقعہ ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سائل آیا ہے، پہلا سائل کیوں پوچھ رہا تھا، دوسرا سائل کیوں پوچھ رہا تھا، دونوں کو الگ الگ بتایا ہے، الگ الگ وجہ بتائیے۔ تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی کسی گناہ کو ہلکا کرنے کے لیے وہ سوال کرتا ہے، اگر آپ نے اس کو ہلکا کر کے پیش کر دیا تو وہ گناہ کر گزرے گا، تو عالم کہتا ہے نہیں یہ بالکل نہیں ہے، تمہارے لیے جائز نہیں، درست نہیں۔